اگر انسان اچھا ہے تو اس کو دوسرے بھی اچھے نظر آتے ہیں، اگر وہ برا ہے تو اس کو دوسرے بھی برے نظر آتے ہیں، یہ خیالات چلتے ہیں۔ اس کا تعلق انسان کی سوچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو اتنا دور چل رہا ہے، اتنا نبوت کا دور چلا، تو پھر سب نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کے دور جب ان کے اوپر الہام کی کیفیات اور کتابوں کی وحیاں اور ظہور ہونا شروع ہوئے، تو وہ پھر اگر وہ سوچ کے مطابق چیزیں چلتی تو پھر وہی ہوتی۔ اصل میں یہ آخری زمانہ آ گیا، آخری دور آ گیا، قیامت کے نزدیک کی جو نشانیاں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ جیسے آپ ایک چھلنی لگاتے ہو تو اس میں سے آٹا علیحدہ کر لیتے ہو، بھوسا علیحدہ کر لیتے ہو، اس کی جو چھاج پھٹک کرتے ہو تو اس میں سے بہت سی چیزیں نکلتی، گندم پس کے آتی ہے تو آپ اس میں سے ہر چیز علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر گندم کو آپ بنانے کے لیے دو کسی کو کہ اس کا دلیا بنا دو، تو وہ اس میں سے دلیا علیحدہ کر دے گا، اس کا اوپر والا چھلکا علیحدہ کر دے گا، وہ آپ کو دلیے کی صورت میں دے دے گا اس کو بنا کے۔ اگر آپ اس کو کہو کہ اس کو میدا اس میں سے نکالنا ہے تو وہ اس کی قسمیں نکال کے دے گا، آپ کو میدا بھی نکلے گا، فائن آٹا بھی بنا دے گا، پھر اس کی بھوسی علیحدہ کر دے گا جو آپ نے چوکر کی صورت میں ہوتی ہے، جسے چوکر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ دور چل رہا ہے جب ہر انسان جو ہے اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ وہ جو پہلے وقت کے لوگ تھے نا، وہ آپ سمجھ لو کہ ان کی جو سوچیں، ان کا معیار، ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور وقت کا گزارنا جو تھا نا، وہ بڑا خوبصورت تھا اور بڑا قیمتی تھا۔ اس دور میں لوگوں کے پاس وقت یہ تھا کہ وہ اللہ ہی کی تلاش میں رہتے تھے بنسبت آج کے دور میں۔ اب اگر ہم پیغمبروں کے ٹائم کو اور اس ٹائم کو آپس میں مرج کریں اور ان میں سے کچھ ہم نکالنا چاہیں کہ کیا اب کے دور میں اور پہلے دور میں کیا فرق تھا اور ہے کیا، اب وہ کیا رہا ہے، تو اس وقت میں جب بہت پیک پہ برائیاں پہنچ جاتی تھیں نا تو ایک پیغمبر بھیج دیے جاتے تھے۔ جب بھی، جس دور میں بھی، جب سے دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب ضرورت پڑی تو وہ جو جن پیغمبروں کا اور جن نبیوں کا ذکر آتا رہتا ہے نا، قرآن میں بھی آتا اور ویسے بھی، وہ دور کے لحاظ سے آتے رہے۔ جب بہت پیک پہ شیطان نے انسان کو بہکاوے کی اس دلدل میں ڈال دیا، جب وہ اچھے انداز سے اپنے مطابق کر لیتا تھا، اپنے مطابق جو اس کا انداز تھا کہ بت پرستی کرنی ہے، آگ کی پرستش کرنی ہے، ستاروں کی، پھر سورج کی، تو پھر ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح موسیٰ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سارے پیغمبر اس دور کی پیک پوائنٹ پہ آئے۔ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس دور کی پیک پوائنٹ پہ نبی اور پیغمبر آتے، اور آنے کے بعد وہ ہر انسان کو اسی طریقے سے سمجھاتے تھے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ اگر کسی کو کتاب دی گئی ہے تو وہ کتاب کے ذریعے اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اور پھر سمجھا رہا ہے اور ساری دلیلیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت بھی دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور تھا۔